تو ہم سے بہت سے دوستوں نے سوال کیا، تو پھر اپنے بیٹے سے میں نے کہا کہ کوئی اس کے دیکھنے کی صورت ہے، تو اپنے موبائل سے اس نے کچھ ایک دو اقساط ہمیں دکھائیں، تو ظاہر یہی ہے کہ تاریخی حقائق بڑے مسخ کیے گئے ہیں، اعوذ باللہ، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک جو پہلو ہے، کیونکہ میں ایک عقیدے کا اور حدیث کا طالب علم ہوں، اللہ اکبر، تو اعتقادی اعتبار سے دینی حقائق کو بڑا مجروح کیا گیا ہے، اور اعتقادی اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے جو شریعت کی جو صحیح تصویر کشی ہے وہ نہیں کی گئی۔ تو چونکہ ترکی میں تصوف غالب ہے اور یہ سلسلے تصوف کے جیسے سہروردی، نقشبندی وغیرہ، جی جی، رفاعی اور شاذلی یہ منتشر ہیں، تو اسی حوالے سے ان سلسلوں کو اور نظام تصوف کو ترویج دی گئی، جو ایک بڑا ہی بھیانک معاملہ ہے۔ اس میں ایک روحانی شخصیت کا بار بار چرچا ہوتا ہے، جی شیخ، اور اسے ایک بہت ہی تلسماتی اور کرشماتی شخصیت کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ بالکل، جب میں نے پہلی بار دیکھا اور اس کو ڈرامے میں ابن العربی کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو میرے ذہن میں ابن العربی جو ایک بڑے محدث ہیں وہ آئے، اللہ اکبر، کیونکہ اس نام کی دو شخصیتیں ہیں، ایک ابن العربی الف لام کے ساتھ معرفہ، باللہ، اوکے، اور ایک ابن عربی صوفی، الف لام کے بغیر یعنی نکرہ۔ اور جو ابن العربی ہیں الف لام کے ساتھ، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، الحمدللہ، مجتہد تھے، اور بڑی ان کی مفید کتب موجود ہیں منظر عام پر اور مطبوع ہیں۔ تو میرے ذہن میں وہی تصور آیا، کیونکہ ڈرامے میں ان کو ابن العربی کہا جا رہا ہے، صحیح الف لام کے ساتھ، الف لام، بے شک، ابن عربی نہیں کہا جا رہا۔ یہ بھی خیانت ہے، ابن عربی نکرہ بغیر الف لام کے، جی، یہ وہ صوفی ملحد جو نظریہ وحدت الوجود کا مؤسس اور داعی تھا بہت بڑا، اور اس کی کتابیں جیسے فصوص الحکم یا فتوحات مکیہ تفسیر میں وہ اسی نظریے کی ترجمان ہے۔ تو ڈرامے میں یہی ابن عربی ہی مراد ہے، لیکن نام اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ابن العربی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی تلبیس ہو سکتی ہے، صحیح بات ہے، تاکہ جو لوگ ابن العربی کو ایک محدث کے طور پہ جانتے ہیں وہ اس مجروح اور بھیانک کردار کو دیکھیں، دھوکہ کھا جائیں، اللہ المستعان، اور جو ایک اعتقادی قدغن لگائی گئی اس ڈرامے میں، ذکر کے طریقے جو ایک تصوف کے تعلق سے ہیں، اور رقص اور ڈھول کی چھاپ پہ ذکر اور ایک رقص کا انداز جس میں یہودیت کے ساتھ اشتباہ ہے، تو یہ ایک سراسر بدعت پر مبنی معاملہ ہے، جو جا بجا اس ڈرامے میں موجود ہے۔
جو تاریخی حقائق وہ تو مورخین بتائیں گے آپ کو اور بتا رہے ہیں، لیکن ایک عقیدے کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ بڑے افسوسناک حقائق ہیں۔ اسلام کے تصور عبادت کو بڑا مجروح کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ترکوں نے جو اپنا ان کا ایک نظریہ ہے تصوف کے اعتبار سے، اسی رنگ کو اس میں ہر جگہ صحیح بات، ڈالا ہوا ہے، اور وہی ذہن بار بار پیش کیا جا رہا ہے، وہ بیت المقدس میں ہو یا حلب میں ہو، ایک ان کا اپنا طریق عبادت ہے، اور شاگردوں کو درویش کہا جاتا ہے، صحیح بات، جو صوفیاء کے نظام میں معروف اصطلاحیں ہیں۔ تو اس سے جو عام دیکھنے والے ہیں ان کے متاثر اور گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، اور اگر غیر مسلم دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بھی جو ایک تصور عبادت ہے اسلام کا وہ غلط جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام میں جو عبادت ہے وہ ڈھول کی چھاپ پر ہوتی ہے، رقص کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعی حلقہ بندی کے ساتھ ہوتی ہے، حالانکہ دین اسلام میں یہ ساری چیزیں بدترین بدعت ہیں اور شیطان کی تضلیل ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تشویش بھی ہے اور بہت زیادہ افسوس بھی ہے کہ ابن عربی کی شخصیت کو اجاگر کر کے ایک غلط نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے، تصوف کو جو ہے وہ ترویج دی جا رہی ہے، بالکل، اور بہت سے معتقدات اسلامیہ کو مسخ کیا جا رہا ہے، حقائق مسخ کیے جا رہے ہیں، اور بدعات کی چھاپ جگہ جگہ موجود ہے، اور پھر ایک شخصیت کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر تسخیر دینا اور اسے ایک کرشماتی شخصیت کے طور پر پیش کرنا کہ جس کے تصرف میں بہت کچھ ہے، یہ سب غلط عقائد کی ترجمانی ہے۔ یہ فرق عام ہونا چاہیے ابن عربی اور ابن العربی کا۔ صحیح بات ہے، دونوں اندلس کے تھے، دونوں کا نام محمد ہے، جو صوفی ہے وہ محمد بن علی ابن عربی، اور جو محدث ہیں وہ محمد ابن عبداللہ ابن العربی، دونوں اندلس کے ہیں، اور دونوں کے دور میں تقریباً 1 صدی کا فرق ہے۔ جو ابن عربی ہیں صوفی، وہ 638 میں فوت ہوئے ہیں، جو صوفی ہیں، جی، اور جو محدث ہیں وہ 543 میں، لگ بھگ 1 صدی کا فرق ہے دونوں کی وفات میں۔ جی، دونوں اندلس ہی کے تھے، اور ابن العربی محدث، بڑی ان کی نافع کتب آج بھی چھپی ہوئی ہیں، عارضۃ الاحوذی، جامع ترمذی کی شرح ہے، بڑی نفیس اور مدلل، اور العواصم من القواسم ان کی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے اللہ، جس میں انہوں نے صحابہ کا دفاع کیے، اور بے نظیر کتاب ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو قرآن کی آیات احکام ہیں اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، بڑا علم آپ کو ملے گا، اور مؤلف کی ایک بہت ہی عمدہ شخصیت آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو بہرکیف یہ جو ایک اشتباہ ہے ابن عربی اور ابن العربی کا، یہ دور ہونا چاہیے، اور اس کی خوب ترویج ہونی چاہیے صحیح بات، کہ ڈرامے میں جس شخصیت کو دکھایا جا رہا ہے وہ ابن العربی نہیں ہے، وہ ابن عربی ہے، وہ مشہور صوفی جو وحدت الوجود نظریے کا بانی اور داعی ہے۔ یہ چیز لوگوں پر عیاں ہونی چاہیے، اور اس کو بتکرار پیش کیا جائے تاکہ لوگ ایک غلط فکر کی ترویج سے بچ جائیں۔ ابن عربی، اور یہاں ایک بات فائدے سے خالی نہیں ہوگی، ابن عربی صوفی اگرچہ ایک گمراہ نظریے کی داغ بیل ڈالنے والا، مگر اس سب کے باوجود تقلید کا دشمن تھا، یہ عجیب، تقلید کا دشمن تھا،
عجیب. یہ فتوحات مکیہ میں ایک مقام پر اس نے لکھا ہے مقلدین کو مخاطب کر کے اللہ اکبر. کہ اے مقلدین، نہ تم اللہ کے ہو، نہ اللہ کے رسول کے، نہ اپنے اماموں کے. اعوذ باللہ. اللہ کے اس لیے نہیں ہو ہاں کہ اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم کہتے ہو نہیں ہم تو اپنے امام کی پیروی کریں گے. رسول کے اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کے امر سے فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے پیغمبر کہہ دو اگر اللہ کی محبت کہ تم دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم اپنے امام کی اتباع کریں گے. اور امام کے اس لیے نہیں کہ امام بھی صاف کہہ گئے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے. یہ میرا قول ہو صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، صحیح حدیث میرا مذہب ہے اس کو لے لو. تم کہتے ہو کہ نہیں حدیث کو چھوڑ دیں گے، قول امام کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کس کے ہو تم؟ نہ اللہ کے، نہ اللہ کے رسول کے، نہ اپنے امام کے. تو اس قسم کی باتیں بھی اس نے کی، حالانکہ ایک گمراہ نظریے کا بانی ہے لیکن تقلید کے انتہائی خلاف تھے. تو بہرکیف یہ جو افسوسناک حقائق ہیں اس ڈرامے میں، اسلام کا نظام عبادت غلط طریقے سے پیش کیا جانا، اجتماعی ذکر اور وہ بھی ڈھول اور دف پر، اور پھر رقص کے انداز سے ذکر کرنا، اور ایک سارے حلقے کی ایک جیسی حرکات صحیح. جیسے ڈانس ہوتا ہے. یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. یہ میں نے جو کچھ دیکھی جو 2-4 قسطیں، جی تو مجھے کہیں بھی ایک مقام پر بھی جو اسلام کا صحیح عبادت کا نظام، نماز با جماعت، یہ ایک عالم کا کردار، اپنے سامعین کو ایک درس دینا مسجد میں بیٹھ کر باوقار انداز سے ممبر کو استعمال کر کے، کہیں نہیں. بس اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں، رقص و سرود ہے ذکر کرتے ہوئے، اور ڈھول کی چھاپ ہے وغیرہ وغیرہ، جو کہ انتہائی ایک گمراہ اور گمراہ کن تصور عبادت ہے صحیح. جو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. اس سے بھی لوگ گمراہ ہوں گے، بگڑیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آج بھی اسی انداز کے ذکر کے قائل ہیں، ان کے عقیدے اور پکے ہو جائیں گے. صحیح بات. اور غیر مسلم ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے اسلام کا یہی تصور ہے، یہی طریقے عبادت ہے اسلام میں. بالکل نہیں. تو اس کی پرزور تردید ہونی چاہیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر قائم رکھے، آمین. ہدایت دے، آمین. اور جو بھی جو ہے وہ استقامت کے راستے ہیں اللہ پاک ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل طاعتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.